سے پوچھ لو، اس دھرتی سے پوچھ لو، میرے نبی جیسا اچھا اللہ نے ایسا بنایا، ان جیسا کوئی اور اونچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت بہت شریف، نعت شریف پڑھتے رہتے ہیں، آئیے آگے چلیں۔ بشری کمال رکھنے والے مسجد اقصی رہ گئے، میرے نبی پاک آگے گئے۔ یہاں اسراء ہو گئی، اب معراج۔ معراج کے معنی سیڑھی کے، اسراء کے معنی سیر کے، معراج کے معنی اوپر گئے۔ حضور پہلے آسمان پہنچے، پہلے آسمان تک زمین سے لے کر فاصلہ 500 سال اگر کوئی پیدل چلے۔ کتنا عرصہ؟ اونچی 500 سال۔ آن کی آن میں پہنچے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود۔ مرحبا مرحبا کہہ کے حضور کا استقبال کیا۔ ظاہر میں میرے نخل ہیں، باطن میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ بظاہر حضور ان کی اولاد ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی بھی اصل ہے۔ حضور کا استقبال کیا، پہلے آسمان کے عجائبات دیکھے۔ ایک بات سنا دوں، سنی ہو تمہیں؟ سنو گے؟ سنو گے؟ بڑی پیاری بات ہے، ذرا سنو اور نصیبوں پہ ناز کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جنتی دکھائے جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو کون دکھائے جاتے ہیں؟ ان کی اولاد ہے سارے۔ دائیں طرف والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف والوں کو دیکھ کے رنجیدہ، غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو دائیں طرف والے کون ہیں؟ آواز نہیں آئی، اور اونچی کہو۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ قرآن پڑھو۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں نا، اصحاب یمین، دائیں طرف تو مسکراتے ہیں، جنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، محبوب تجھ پر سلام ہو دائیں طرف والوں کی جانب سے۔ اور دائیں طرف والے کون ہیں؟ نہیں سمجھے ہو؟ درود و سلام پڑھنا جنتیوں کا کام ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی صلی اللہ۔ درود شریف پڑھتے رہا کرو، یہ رب کا وظیفہ ہے۔ باقی سارے وظیفے مخلوق کرتی ہے، یہ رب کرتا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان کے عجائبات دیکھے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا رستہ، دوسرے آسمان پر گئے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ جی کون کس پہ، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اس طرح ملاقاتیں ہوتے ہوتے چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جو حسینوں کے حسین ہیں، جمیلوں کے جمیل ہیں۔ آج راستہ پنجاب والے کہتے ہیں راستہ مل کے، راستہ روک کے کھڑے ہیں کہ میں بھی دیکھوں جس کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے، جس کے حسن سے مجھے حصہ ملا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں پہ حضرت ابراہیم۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کی مختصر۔ ساتوں آسمانوں کے بعد 500 سال کی راہ پر ایک جگہ جس کا نام بیت المعمور، یہ فرشتوں کا کعبہ، عین کعبہ ابراہیمی کے اوپر بنا ہوا ہے، درمیان کی ساری فضا کعبہ ہے۔ وہاں 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے، شام تک رہتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے، صبح تک رہتا ہے۔ جو ایک مرتبہ چلا جائے پھر اس کی دوبارہ باری آتی۔ حضور وہاں بھی تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا فرمائی، فرشتوں کو بھی برکت مل جائے، فرشتوں کو بھی، کہ ان کے کعبے میں بھی نبی نے آ کے نماز ادا کر دی، ان کے لیے برکت ہو گئی۔ حضور وہاں بھی تشریف لے گئے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ 70,000 فرشتہ صبح جا رہا ہے، شام تک، شام کو جو جا رہا ہے صبح تک۔ ایک بار جو چلا جائے پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ زمین پر ہوتا تو ہم بھی چلے جاتے، 2 رکعت پڑھ آتے۔ خیال آیا ہوگا ادھر؟ بس آپ کو خیال آیا، کیوں آیا ہے؟ کہ آپ کو نبی لجپال ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہ کریم رحیم آقا اپنی امت کے لیے کتنی مہربانی کی۔
میرے نبی کا روضہ وہ جگہ ہے 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک رہتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے صبح تک رہتا ہے، جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اس کی باری آتی۔ اور ہم غلام وہ ہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار۔ صرف ایک شعر پڑھنا ہے، نعت بڑی پیاری ہے، صرف ایک شعر پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک جمع ملک فرشتے، فرشتے اپنی آنکھوں میں کیا لگاتے ہیں؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ باہر کے حصے میں مسجد نبوی میں تو لوگ جھاڑو دیتے ہیں، اللہ کا شکر یہ عزت ملی، جتنا اس پہ ناز کروں کم۔ اب تو مشینیں آ گئی ہیں نا، قالین پہ چلاتے ہیں، ایک زمانے میں ہم ہاتھ سے جھاڑو دیتے، تو باہر تو جھاڑو دے لیتے ہیں، اندر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ 70,000 فرشتہ کائے کے لیے آتا ہے؟ وہ اپنے نورانی پروں سے صفائی کرتے ہیں۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، عجب رنگ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور سے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، بیری، بیر چھوٹا سا پھل ہے، بیری، وہاں بیری کا درخت ہے، سدرہ اس کا نام۔ یہ جبریل کا آخری مقام، جبریل کا، اس کے پڑوس میں جنت ہے، اس کے پڑوس میں کیا ہے؟ قرآن میں نا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت سدرہ کے پاس حضور تشریف لے گئے۔ جنت میں اونچی، آپ لوگ جھجکتے ہو کیوں؟ میں آپ کو ثواب دینے کے لیے کہلواتا ہوں، حضور جنت میں تشریف لے، آپ کا شوق بھی بڑھے، جذبہ بھی ہو۔ دیکھا غلاموں کے لیے تیار ہونے والی نعمتوں کو دیکھا، واپس تشریف لا کے بتایا، بلال تو کیا نیکی کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ سنی۔ چلنے سے جو آواز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ چاپ، پیچل، میں نے جنت میں سنی۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے مجھے کیا پتا، آپ نے سنی ہے، آپ کو پتا ہوگا، میں تو سو رہا تھا۔ وہ صحابی تھے، کون تھے؟ جانتے تھے کون کہہ رہا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں تیرے قدموں کی اونچی، دھیان دینا میری طرف، اس وقت وہ زمین پر چل رہے ہوں، حضور وہاں سن رہے ہوں، ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں چل رہے ہوں اور حضور وہاں، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ جنت میں جا کر چلیں گے، حضور نے پہلے سن لی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور کیا بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ ہو سکتی ہے تو مجھے بتاؤ، یا تو یہاں چلے اور حضور نے وہاں سن لی، یا وہاں وہ چلیں گے حضور نے نہیں سمجھے۔ مسئلہ حل ہوا ہے بہت بڑا۔ میرے آقا کی سماعت کا بھی، علم کا بھی، بصارت کا بھی، عظمت کا بھی اگر دھیان دو، وہ زمین پر چل رہے ہیں، آقا وہاں سن رہے ہیں، تو بھی میرا عقیدہ سچا۔ وہاں جا کر چلیں گے، حضور پہلے سن رہے ہیں، تب بھی میرا عقیدہ سچا۔ ان کے لیے کوئی راستہ
نہیں. سنو, حضرت بلال یہ نہیں کہتے حضور مجھے کیا پتا, فوراً کہتے ہیں حضور میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا. فرمایا اسی کی برکت, یہ ترغیب. اب مسئلہ حل ہو گیا. کیا قرآن میں ہے وضو کرو تو 2 رکعت پڑھو اونچی؟ کیا نبی نے فرمایا کسی حدیث میں ہے جب بھی وضو کرو 2 رکعت پڑھو؟ حضرت بلال نے یہ مسئلہ خود کہاں سے نکال لیا تھا؟ بدعت اور کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے نزدیک تو بدعت یہی ہے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ بدعت ہے, تو بولو حضرت بلال بدعت کرتے تھے, تو کیا بدعت کرنے والوں کی چاپ جنت میں سنی جاتی ہے؟ درود و سلام کو بدعت, میلاد کو بدعت, نبی کا نام چومنے کو بدعت. پتہ چلا محبت والوں کو جو درجہ ملتا ہے وہ کسی اور کو ملتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے مسئلہ حل کیا اشارے میں, ٹائم نہیں ورنہ اس پہ زیادہ ٹائم لگاتا. حضرت عمر سے فرمایا میں نے تیرا محل دیکھا, جنت میں تیرا, خاص طور پر بتا دیا تاکہ سینہ پیٹنے والے روتے رہے. حضرت عمر کا نام لے کے فرمایا تیرا محل دیکھا جنت میں. میں اندر جانے لگا, تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا. حضرت عمر رونے لگ گئے, حضور اب مجھ سے غیرت, آپ کی برکت سے تو ملا. رونے لگ گئے وہ, لیکن میرے آقا نے بتا دیا عمر کا محل جنت میں ہے. اب جو حضرت عمر سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے کوئی خیر, وہ پتہ نہیں کدھر جائے گا. حضرت عمر تو جنت میں جائیں گے, آقا محل دیکھ کے آئے. فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تاکہ امت کو شوق ہو, نیکی کا شوق بڑھے, جنت میں جانے کا شوق. حضور کو دوزخ کا معائنہ کرایا گیا, دوزخ میں گئے نہیں, دوزخ کی جس طرح کہتے ہیں نا ویڈیو دکھائی, اس طرح جھلکیاں دکھائیں. اب وہ ساری باتیں بھی سناؤں آپ کو. فرمایا کچھ لوگوں کے پیٹ ایسے جیسے بڑے بڑے کمرے, ہال کمرے, اس کے اندر سانپ اور بچھو, وہ ان کو ڈستے ہیں, چین نہیں پڑتا, کروٹیں لیتے ہیں, ادھر رکتے ہیں, وہ کاٹنا شروع کرتے ہیں تو بار بار ہل رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ, ان میں سانپ اور بچھو. کون ہیں وہ لوگ؟ جو سود کھاتے ہیں, جو رشوت لیتے ہیں, جو بھتہ کھاتے ہیں, حرام کھانے والے. فرمایا یہ ان کا حال. کچھ عورتوں کو ان کی چٹیا سے لٹکایا ہوا, یہ جو بناتی ہیں نا بہت, کیا اس کو کہتے ہیں سر پہ, جوڑا, اور کیا نام ہے نہیں پتا, نقلی بال لگا لیے, کوہان بناتے اونچے اونچے, ان کو چٹیا کے ساتھ لٹکایا ہوا جو نقلی بال ملاتی تھی. کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں, ادھر فرشتے کاٹتے ہیں اللہ پھر جوڑ دیتا ہے, فرشتے پھر کاٹتے ہیں اللہ پھر جوڑ دیتا ہے, تاکہ تکلیف مسلسل ہوتی رہے. یہ منہ سے گندی باتیں کرنے والے. علماء کے اندر وہ طبقہ جو دنیا کے پیسوں کے لیے مولوی کہلاتے ہیں, خود کرتے نہیں دوسروں کو سناتے ہیں. تمام کا حال بیان کیا. جتنے بھی غلط کرنے والے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے سر توڑے جا رہے ہیں کیونکہ سجدہ نہیں کرتے, اللہ پھر جوڑ دیتا ہے, فرشتے پھر توڑتے ہیں. بار بار حضور نے یہ بھی سنایا تاکہ امت گناہوں سے بچے. سدرہ جنت ہو گئی, دوزخ کا معائنہ ہو گیا. حضور نے فرمایا جبریل آگے چلو. جبریل نے کہا جی آگے نہیں جا سکتا. آگے نہیں جا سکتا. ان تجاوزت احترقت بالنور لو دنوت ان ملا. بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں. وہ فرشتہ جو خود نور سے بنا ہے, خود نور سے اونچی, وہ یہ کہہ رہا ہے آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے, اللہ کے نور سے. میرے آقا وہاں اپنے لباس کے ساتھ گئے, پتہ چلا جلتے ہیں جبرائیل کے پر. جس مقام پر
اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ وہاں میرے آقا کی بشریت کے ساتھ لگنے والے کپڑے بھی جلتے نہیں، تو جبریل کی نورانیت سے میرے آقا کی بشریت افضل ہے، افضل۔ علماء نے حضور کی 3 شانیں بتائیں، بشری شان، نوری شان، حقی شان۔ لوگوں میں رہتے تھے تو بشری شان، جب فرشتوں سے معاملہ ہوتا تھا نوری شان، جب اللہ کے ساتھ ہوتے تھے تو حقی شان۔ سفر معراج کے بھی 3 حصے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے آسمانوں تک، پھر وہاں سے آگے قاب قوسین تک۔ یہ آپ نے 2 سفر سن لیے، اب اگلا سفر سنانے لگاؤں۔ ذہنوں کو کر لو صاف، کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے، آلودگی بیان میں نہیں ہوتی ہے، ذہنوں میں ہوتی ہے۔ اپنے ذہن کرو صاف، دلوں کو کرو حاضر، اور اب یہ باتیں سنو، یہ اگلے سفر کی باتیں ہیں۔ میں جتنا سنا ہوا ہے بہت سنبھل کر انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر دل سمجھ سکتا ہے، سنیں گے سب، دل بہت کم ہیں جو سمجھیں گے، یہ خاص ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، انہوں نے کہا آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے۔ بہت اچھا ہوا جبریل نہیں گئے آگے، آج یہ کہتا حضور کو پتہ جو نہیں تھا، رستہ نہیں معلوم تھا، جبریل بتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی رہ جا، تو بھی رہ جا، یہ وہاں جائیں گے جہاں کوئی جا سکا نہیں۔ معراج کی قسم جہاں کوئی نہ جا سکا، ایسی جگہ پہ ہستی یہ خیر البشر گئی۔ حضور نے فرمایا جبریل ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی مراد، تمہاری کوئی حاجت؟ میرا نبی پوچھ رہا ہے، جبریل آگے سے یہ نہیں کہتا میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں مانگ لوں گا، میرا تو ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے، مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ حضور پوچھ رہے ہیں جبریل سے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بدلہ اتار رہے ہیں۔ ایک وقت تھا تو نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو ان کے پاس گیا تھا، کوئی حاجت، کوئی آرزو، انہوں نے تو نہیں مانگی، مگر تو نے پوچھ کر احسان کیا تھا نا، تو نے پوچھ کر احسان کیا تھا۔ آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیری کوئی حاجت ہے تو بتا۔ جبریل بھی بڑے پکے سنی، کہنے لگے جی ہے حاجت، حاجت۔ یہ نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹ وسیلہ نہیں مانتا، نہیں، وہ جبریل پکے کہنے لگے جی ہے، کیا ہے؟ وہ جانتے تھے اس نبی سے کچھ لینا ہے نا، تو اس کی امت کی بات کرو، یہ امت کی بھلائی بہت چاہتے ہیں حضور۔ میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا، نیچے آگ لگی ہوگی، 500 سال کا رستہ، آپ کے غلام اس پہ سے سب گزریں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں جب آپ کے غلام گزرے میں پر بچھا دوں، پر بچھا۔ میرے نبی نے دعا دی ہے، اللہ تجھے برکت دے جبریل، تو میری امت کا کتنا خیر خواہ ہے۔ فرمایا یہ حاجت بھی پیش کروں گا، سفارش بھی کروں گا، تیری یہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور سفارش بھی کروں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، محبوب تیرے غلاموں کے حق میں جبریل کی دعا مقبول ہے۔ سلام اس آقا کو، سلام اس نبی کو، اس اللہ کے حبیب کو۔ اور کوئی ممبر بن جائے، اسمبلی میں جائے، آپ کو یاد نہیں رکھتا وہ کہاں گئے ہیں، ہمیں نہیں بلایا۔ ہماری بھلائی، اعلیٰ حضرت یہاں جھوم اٹھے، کہتے ہیں بڑی مہربانی جبریل امین کی کہ انہوں نے آرزو کی، حضور نے قبول کروا دی۔ اگر جبریل پر نہ بھی بچھاتے، ہمارے آقا کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ ہمیں اپنی گود میں لے کے گزر جاتے۔ وہ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ راہ گزر دو معنی ہیں، رستے کے بھی اور گزرنے والے کے بھی، دونوں معنی آتے ہیں۔ پل سے اتارو راہ
کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ حضور رب سلم پڑھ رہے ہوں گے، غلام انہی کی برکت سے گزریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رف رف آیا، کیا آیا؟ اس کو الٹا پڑھو، یہ فر فر چلتا ہے، اس کی رفتار اللہ ہی جانتا ہے۔ رف رف یہ ایک نورانی تخت تھا، وہ آیا، حضور اس پر سوار ہوئے۔ اب جبریل ساتھ، یہ حجابات عظمت اللہ کے عرش کے آگے جو پردے ہیں 70,000 ہیں یا کتنے، ہر پردے کے درمیان 500 سال کا رستہ، اس میں کتنے انوار ہیں، کتنی تجلیات۔ الیواقیت والجواہر میں امام شارانی لکھتے ہیں، حضور اللہ کے ناموں میں سے گزرے، ہر نام کا فیض ملتا گیا، اللہ کی صفات میں سے گزرے، صفات کا فیض ملتا گیا، پھر عین ذات سے ملے تو ذات کا فیض مل گیا۔ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ محبت والوں کو سمجھ میں آئیں گی۔ یہ علامہ شعرانی کون ہے؟ امام عبد الوہاب شعراوی یا شعرانی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا، بحر لا ساحل لہ، یہ علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، جو نبی کی تعریف کرتے ہیں وہ سمندر ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی شان تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کا اندازہ کر سکتے؟ اونچی کہتے ہیں نہیں جی نبی ہمارے جیسے، ذرا ان کی شکلیں دیکھو، میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ سنیں حضور فرماتے ہیں، میں اس حجابات عظمت میں سے گزرا اور آگے گیا، صدا آئی، صدا، آواز، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اے میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، حبیب سے کہا جا رہا ہے ادنو منی ادنو منی۔ بڑے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ ثم دنا الجبار، قریب ہونا اللہ کی شان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ قریب ہوا، کچھ لکھتے ہیں حضور قریب ہوئے، اللہ نے بلایا۔ میں نے کہا یوں کر لو، ادھر سے حضور ادھر سے اللہ، جسم جسمانیات سے توجہ رکھنا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو واقعہ شعروں میں سنانے لگا ہوں، ذرا دل حاضر کر لیں، اعلیٰ حضرت کے شعر سن لیں۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، جیومیٹری آتی ہو، سینٹر کہاں ہے، گھیرا کہاں ہے، اس کو بنا کے دیکھیں، زمین گول، کائنات گول ہے۔ اگر میں پورا سائنس کا آپ کو نقشہ رکھ کے سمجھاؤں، یہ شعر تب سمجھ میں آئیں۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، یہ جو خط فاصلہ دیتے ہیں، جن کے ذریعے آپ فاصلہ کرتے ہیں، وہ یہ آپ جب وہ بنائیں گے اس کو تو سمجھ نہیں آئے گا کہ جائیں کدھر۔ کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔
یہ وصل و فرقت کی بات ہے، اللہ اور رسول کی بات نہیں، وصل و فرقت۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور اگر تھوڑی سی سمجھ آتی ہے تو شعر سنیں۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب، فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے 2 کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ ہے کوئی سمجھنے والا تو سمجھے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ نہیں سمجھیں گے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ یا اللہ خیر، یا اللہ میری حفاظت کرنا سمجھاؤں۔ تلوار جو ہوتی ہے نا، تلوار جب چلائی جائے تو اس سے ایک چمک نکلتی ہے، سمجھ گئے؟ اس کو لمعہ کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ لمعے باطن میں گمنے جلوائے۔ اور وہ جو کیا کروں، کہاں سے لاؤں لفظ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نور سے بنے ہیں؟ اونچی اسی کا جلوہ ہے، تو اسی نور میں ہی تو گئے ہیں۔ لو اب شعر سن لو، اور اس شعر کے بعد کسی شرح کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسا شعر معراج پر کسی نے نہیں کہا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، سمجھو اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے۔ محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں گئے، سر کی آنکھوں سے بے حجاب اللہ کو دیکھا، 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 کوئی شبہ نہیں۔ یہ میں نے کس کی نقل کی ہے؟ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، حضور نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے اسی طرح جب تک سانس نہیں ٹوٹا کہتے رہے، دیکھا، 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 دیکھا۔ شک کی گنجائش نہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھ۔
اللہ نے فرمایا محبوب آئے ہو کیا لائے ہو؟ دوست دوست کے پاس آتا ہے کچھ لاتا ہے، کیا لائے ہو؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری عبادتیں، میری نیکیاں سب تیری بارگاہ میں پیش اور نظر، بدنی مالی قولی فعلی تمام نیکیاں عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر۔ عاجزی پیش کی، کیا پیش کی؟ اونچی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ بلند کرتا ہے۔ نبی پاک نے کتنی عاجزی کی اللہ کی؟ کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ کتنی عاجزی کی نبی پاک نے اور کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے۔ تو انہوں نے عاجزی سب سے زیادہ کی، اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا۔ کسی کو بلندی چاہیے ہو تو عاجزی کرے، اکڑنے سے کچھ ملتا نہیں، سمجھے ہو؟ عاجزی سے ملتا ہے، اکڑ سے نہیں ملتا۔ عاجزی پیش کی، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی غیب کی خبر دینے والا۔ حضور کو اللہ نے کیا دیا جواب میں؟ سلام اور رحمت۔ کیا دیا؟ اونچی۔ ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار بند کر، سلام و رحمت کے ہار گند کر، گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ عاجزی پیش کی، سلام و رحمت۔ حضور آگے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، السلام، اونچی کہو، ایک بار اور کہو، یا اللہ تیرا سلام اکیلے مجھ پر نہیں، ہم سب پر، ہم نا ضمیر میں ہم غلاموں کو بھی بلایا نہیں، لے لیا۔ یا اللہ تیرا سلام مجھ پر نہیں، سب پر۔ میں ان کا میلاد نہ مناؤں تو کیوں؟ میں ان پر درود و سلام نہ بھیجوں تو کیا کروں؟ اور میں ساری زندگی ان کے نام کو چومتا رہوں، وظیفہ بناتا رہوں، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی محبت کو بدعت کہنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے سن کر، ہم لوگ ساری زندگی ان پر درود و سلام پڑھتے رہے، حق ادا ہو سکتا نہیں۔ یا اللہ پوری امت پر سلام۔ کتنی مہربانی، قاب قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر، وہاں بھی ہم غلاموں کو بھلایا۔ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، ہم غلاموں کو یاد کیا۔ قاب قوسین میں گئے، وہاں ہم غلاموں کو یاد کیا۔ قبر میں اتارے گئے، چچا زاد بھائی حضرت قسم اور فضل فرماتے ہیں دل چاہا کہ ایک مرتبہ اور دیکھیں، کپڑا ہٹایا تو ہونٹ ہل رہے تھے، ان کے شفتین ہونٹ حرکت کر رہے تھے، کہتے ہیں کان قریب لگائے تو امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اس آقا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ابا جان قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے، فرماتے تھے فروٹ والے ہوتے ہیں نا، پھل والے، وہ چھانٹ کے نا اوپر لگا دیتا ہے اور باقی نیچے وہ رلا ملا مال جو ہوتا ہے نا مکس، وہ اندر رہنا، اس میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، داغ والے بھی ہیں، صاف بھی ہیں، وہ مکس اندر، اوپر اچھے اچھے جو ہے نا وہ سجا دیتا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، یا اللہ جو تیرے نیک بندے وہ تو الگ نمایاں، یہ امت کی پیٹی میں نے کھلنے نہیں دینی، یہ میرے ہیں جیسے کیسے ہیں، انہیں میں نے یوں ہی گزارنا، ان کو علیہ نام میں لے لیا، اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کتنی مہربانی۔
اللہ نے فرمایا محبوب سب پر سلام لینا ہے، سب کے لیے برکتیں لینی ہے، تو امت سے کہو 50 نمازیں پڑھیں۔ کتنی کتنی نمازیں؟ بہت اچھا، جاؤ یا اللہ تیرا دیدار چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ قرب خاص چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اس جگہ آنے کے بعد واپسی کا کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ فرمایا محبوب جاؤ، جس طرح اب دیکھ رہے ہو روزانہ 5 وقت دیکھا کرو گے۔ رسالت کے فرائض بھی انجام دینے حضور واپس آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ راستہ روک کے کھڑے، حضور ٹھہریے، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ 50 نمازیں۔ یاد رکھنا بہت سے انعامات، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نہ جبریل نہ وحی، ڈائریکٹ اللہ نے دی، یہ جو آخری رکوع پڑھتے ہو نا سورہ بقرہ کا، اور کتنے انعامات، کتنی نعمتیں کہ اپنی امت کے لیے یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ اللہ نے کتنا نوازا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو چاہا اپنے بندے کو وحی کی، جو چاہا۔ اب اس کی کوئی حد ہم بتا سکتے؟ حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضور آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی نمازیں؟ 50 ہیں؟ 50؟ میری امت پر صبح و شام کی 2 فرض تھیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، 2 50 بہت زیادہ ہے، دن رات کے گھنٹے 24 اور نمازیں 50 نہیں پڑھی جائیں گی۔ جائیں، جا کر کم کروائیں، اپنے رب کے پاس جا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کتنا پیارا ہے، یہ جا سکتے ہیں، نہیں سمجھے ہو؟ یہ کم کروا سکتے ہیں، جو چاہیں جائیں اپنے رب کے پاس کم کروائیں۔ حضور یہ نہیں فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات تو بدلتی نہیں ہے، آرڈر ہو چکا ہے، اب کیا؟ جاؤ جاؤ۔ آپ وہ نہیں ہو کہ جاؤ گے نہیں پہنچ سکو گے، آپ جاؤ گے بھی اور جو کہو گے وہ ہوگا بھی۔ عقیدہ دیکھو، حضور کو بھی خیال آیا، گئے یا اللہ مہربانی کر۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم آئے ہو 5 کم کر دیتے۔ بخاری میں 10 کی روایت ہے، مسلم شریف میں 5 کی روایت، 5 کم۔ حضور آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ دفتر میں جاؤ صدر سے ملنے، ایک مرتبہ ملاقات ہو کے نکل آؤ، سیکٹری دوبارہ اندر جانے دیتا ہے؟ نہیں جی آپ کا وقت ہو گیا، اب دوبارہ ٹائم لینا، نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا کی بات، اللہ کی بارگاہ جاؤ جاؤ۔ حبیب کی شان کہ یہ بار بار جا رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ، یہ اور ہیں باقی۔ پھر گئے حضور، اللہ نے اور 5 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ۔ پھر گئے، 5 اور کم ہو گئیں، حضور 9 مرتبہ گئے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی کم ہو گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ۔ حضور نے فرمایا مجھے اب رب سے شرم آتی، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے۔ آپ تو سوچتے ہوں گے چلے ہی جاتے ہیں، 9 بار گئے تھے، 1 بار اور چلے جاتے، معاملہ صاف ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا جو میرے غلام ہیں وہ ساری نعمتیں دنیا میں ملی، یہ نماز اللہ نے عرش پہ بلا کے دی، پڑھنی چاہیے، اونچی کیوں نہیں پڑھتے پھر ہم لوگ؟ اس سستی کو میں بھی اور آپ بھی دور کریں، اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50۔ رہ گئیں کتنی؟ اللہ نے فرمایا محبوب بات تمہاری بھی رکھ لی، بات ہماری بھی نہیں بدلے گی، کیونکہ ہماری بات بدلتی، ہم لکھیں گے 50، یہ امت سے کہو پڑھیں 5 سوا 50 کا دیں گے۔
50 ہی لکھیں گے کیونکہ ہماری بات بدلتی پڑھیں 5 وہ رکعتیں بن گئی صبح سے لے کے شام تک کی رات کی رکعتیں بناؤ تو وہ 50 بن گئی. موسیٰ علیہ السلام نہ روکتے وسیلہ نہ بنتے کیا ہوتا؟ وسیلے کے منکروں. یہ لوگ تو وسیلہ تو مانتے نہیں اور وفات پائے ہوئے کا تو بالکل نہیں مانتے. وفات پائے ہوئے کا تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے 45 معاف ہوئی ہیں وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے. وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے. تو اگر انہوں نے وسیلہ نہیں ماننا اور وفات پائے ہوئے کا نہیں ماننا تو ان کو کتنی پڑھنی چاہیے؟ بس آپ کا یہی فیصلہ سننا تھا میں نے. ان سے کو 50 پڑھیں نہ ان کو ٹائم ملے نہ ہم پر فتوے لگائیں. ان کی بیوی کہے آٹا ختم ہو گیا گھر میں آٹا لاؤ کہے آٹے کو کیا کروں میری نماز پوری نہیں ہو لگے رہو کیونکہ ان کی نمازوں سے ان کو کچھ ملتا. شیطان نے کتنا عرصہ پڑھی کچھ ملا؟ نبی کا ادب نہیں کیا کچھ ہاتھ آیا؟ نبی کا غلام پڑھتا ہے نماز تو اس کے لیے وہ معراج ہو جاتی ہے. الصلاۃ معراج المومنین. حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. تو ہم کو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ یہاں ایک سوال آتا ہے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم ان سے ہمارا رشتہ زیادہ قریب ہے. 6 پہ حضرت موسیٰ. حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں روکا؟ حضرت موسیٰ نے کیوں روکا؟ 7ویں آسمان سے حضور گزر آئے حضرت ابراہیم سے گزر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام روک رہے ہیں حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں روکا؟ تو یہاں صوفیاء فرماتے ہیں راز یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. تو کہا یا اللہ اس کو ہی دیکھ لوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا. پنجاب کے صوفی فرماتے ہیں او جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اسی او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں. لوگ کہتے ہیں حج نہیں کر سکے تو ان کو ہی جا کے دیکھ لیں جو حج کر کے آئے ہیں. مدینہ نہیں گئے تو ان آنکھوں کو ہی دیکھ لیں جو مدینہ دیکھ کے آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اس کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کے آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ سوال کیا تھا تو اب وہ تمنا ہی ہوگا یا اللہ تجھے تو نہیں دے سکتا اس کو تو دیکھ سکتا ہوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہے. تو یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ہم 50 فرض کر کے بھیج رہے ہیں روک لینا. سوال تھا اپنا کام تھا اپنا بات چھیڑ دی امت کی. کام تھا اپنا دیدار خود کرنا تھا حضور کا بات کس کی چھیڑ دی؟ امت کی. وہ حضور گئے تو کیا تعجب پیچھے سے کہہ رہے ہو یا اللہ اکٹھی 45 معاف نہ کرنا تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا. تیرا حبیب بار بار تجھے دیکھے میں بار بار اسے دیکھوں. میرے حضور واپس آئے وہی گھڑی